اوکے سو جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں، کیونکہ آپ نے ایک سائنٹسٹ کو اور ایک پیغمبر کو ایک جیسا سمجھا۔ دیکھیں جو سائنٹسٹ ہے نا، وہ لوگوں کو ہی نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو، نہ ہی وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پوری کی پوری تبدیل کر دو۔ سو جو سائنٹسٹ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی اپنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یونیورس کے اوپر، اور یہ گمان کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہ مخالفت کرتا ہے جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کی، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اور پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے اور مذاہب میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ سائنس ایک خطرہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ پھر گمان کر لیا جاتا ہے کہ تمام مذاہب ایسے ہی ہوں گے، اور باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ کو۔ لیکن اصل میں جو اسلامک ہسٹری ہے، جیسے کہ ابھی شیخ نے بات کی آپ کے سامنے، تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں گہرائی سے سائنٹیفک ریسرچ ہے، بلکہ اس کے تو موجود رہے ہیں ہم۔ اور جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تھے، جب کہ اس وقت میں آج کے دور کے جتنی سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہدایت کے معاملات ہیں، صحیح اور غلط کے معاملات ہیں، جو یہ سائنس کی تحریک ہے، یہ اس کو نہیں بدل سکتی۔ فرق نہیں پڑتا کہ اب پاس کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح تھا، اور جو غلط تھا وہ غلط ہی ہے۔ حق ہمیشہ حق ہی رہے گا اور باطل ہمیشہ باطل۔ لوگوں کو دھوکے دینا تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ تو بے شک ہم آج جئیں یا آج سے 300 سال بعد یا آج سے 300 سال پہلے، تو وہ قوانین جس کے اوپر ہماری زندگیاں گزرتی ہیں وہ ٹائم لیس ہیں، تو وہ قوانین جس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ لازمان ہیں۔ اور یہ ساری ہدایت اس صحرا پر آئیں، اور اس صحرا نے پوری دنیا کو جو ہے منور کیا۔